پاناما پیپرز کے معاملے کو ملکی سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کی اہم علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ 3 اپریل 2016 کو سامنے آیا اور اس میں وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام پر آف شور کمپنیاں منظر عام پر آئیں۔ 4 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پاناما لیکس کو خدا کی طرف سے حکمرانوں کی پکڑ قرار دیا۔ بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث 5 اپریل کو وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا، لیکن 10 اپریل کو عمران خان نے اسے مسترد کرتے ہوئے تحقیقاتی کمیشن اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں بنانے کا مطالبہ کیا۔ 13 اپریل کو چودھری نثار نے یہ انکشاف کیا کہ 5 سابق ججوں نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے، جس کے باعث یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا۔ 14 اپریل کو نواز شریف طبیعت کی خرابی کے باعث علاج کے لیے لندن چلے گئے۔ اس کے بعد 16 اپریل کو مسلم لیگ نون نے انکوائری کمیشن کے TORs تجویز کیے۔ 19 اپریل کو وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی اور 22 اپریل کو انہوں نے ایک بار پھر قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر وہ قصوروار ہوئے تو اقتدار چھوڑ دیں گے۔ 25 اپریل 2016 کو اپوزیشن نے حکومتی TORs مسترد کر دیے، جبکہ 1 مئی 2016 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ 10 مئی کو وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں حکومتی ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے پاناما مسئلہ جلد حل کرنے کا مشورہ دیا۔ 13 مئی کو وفاقی حکومت کی انکوائری کمیشن بنانے کی درخواست کو چیف جسٹس نے مسترد کر دیا۔ 16 مئی 2016 کو وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں اہم خطاب کیا اور پارک لین میں خریدے گئے فلیٹ کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیے۔ 22 مئی کو وزیر اعظم نواز شریف اوپن ہارٹ سرجری کے لیے لندن روانہ ہوئے، جس کے بعد 24 جون کو PTI نے وزیر اعظم کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا۔ 9 جولائی کو 48 دن بعد نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی، لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود پاناما کمیشن پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے طے نہ پا سکا، جس کے باعث 20 جولائی کو اپوزیشن نے حکومت سے مزید مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ 24 اگست کو جماعت اسلامی نے پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ 29 اگست کو تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ کا در کھٹکھٹایا اور وزیر اعظم کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اس دوران عمران خان نے مختلف مراحل میں احتجاج کا اعلان کیا اور ان کا پہلا مظاہرہ 30 ستمبر کو رائیونڈ مارچ کے ذریعے ہوا۔ 28 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے پاناما کیس کی متفرق درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا، لیکن دوسری طرف عمران خان نے احتجاج کا دائرہ وسیع کیا اور اسلام آباد بند کرنے کا اعلان کیا۔ 1 نومبر کو پاناما کیس کی پہلی سماعت ہوئی، جس کے بعد PTI نے احتجاج مؤخر کر دیا اور 2 نومبر کو اسلام آباد میں یوم تشکر ریلی کا انعقاد کیا۔ 9 دسمبر کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی متوقع ریٹائرمنٹ کے باعث پاناما کیس کی سماعت میں تعطل آیا۔ 31 دسمبر 2016 کو نئے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے حلف اٹھایا اور پاناما کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا۔ اس کے بعد 4 جنوری 2017 کو پاناما کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی۔ 26 جنوری 2017 کو پاناما کیس کی سماعت کے دوران دوسرا قطری خط عدالت میں پیش ہوا۔ 23 فروری 2016 کو عدالت نے کیس کی سماعت مکمل کی اور فیصلہ محفوظ کرنے کا اعلان کیا۔